وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو بے پرد ہیں، المتخیلات المتبرجات وہن المنافقات العنوہن فإنہن ملعونات، بے پردہ عورتیں منافقوں کی نشانی ہیں، نظر آئیں ان پہ لعنت بھیجو، یہ ملعون عورتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرک جہنم کا راستہ، اللہ کے رسول کی نافرمانی جہنم کا راستہ، حرام مال کھانا جہنم کا راستہ، بے پردگی جہنم کا راستہ، والدین کی نافرمانی جہنم کا راستہ، شراب نوشی کرنا، بیچنا، مال کھانا، کمائی کا بہانہ بنانا جہنم کا راستہ۔ یہ 10 راہیں جہنم کی ہے۔ اور 11ویں بات، لا يدخل الجنہ نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنۃ قتات، کسی سے جاسوسی کر کے پھر جھگڑے کے لیے دوسرے تک بات پہنچانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ 13ویں بات، لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنہ من لا يأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ تکبر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جوتی اچھی ہو، لباس اچھا ہو، فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا لینا تکبر نہیں۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے۔ قرآن کی بات آ گئی ہے وہ چھوڑو، میں تو اپنے بڑوں کی بات ماننا ہے۔ حدیث کی بات آ گئی ہے، نہیں نہیں میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر اپنی مرضی، اپنا اختیار، اپنی رائے، اپنی سوچ استعمال کرنا پھر مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی جلالت کی قسمیں اٹھائی ہیں 3، ان تینوں میں سے ایک قسم کون سی ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری بات کو اگر یہ فیصلہ کن بات نہ مانے، مجھے میری کبریائی کی قسم یہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ تو کہیں گے نا ہم بہت کچھ ہیں، تیری بات کو اگر یہ نہیں مانتے میں اپنی قسم اٹھاتا ہوں یہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ نہ چغل خور جنت میں جائے گا، نہ جاسوسی کرنے والا، نہ جس کے دل میں تکبر ہے، نہ جو رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ لا يدخل الجنہ الجعبری ولا الجواب، بدبخت، بد اخلاق، تکبر کے ساتھ اکڑ کے چلنے والا، بازوؤں کو کھول کھول کے چلنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔
اس لیے قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں تو تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ وَإِذَا مَشَتْ أُمَّتِي مُطَيْطًا، میری امت کے لوگ جب بازو کھول کھول کے چلیں گے، سُلِّتَ شِرَارُهَا عَلَى خِيَارِهَا، بدبخت لوگوں کو نیک لوگوں پہ مسلط کر دیا جائے گا۔ سبب کیا ہوگا؟ تکبر کی چال۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَمْشِ فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَاضُعًا وَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ مِنْكَ أَرْفَعُ وَإِنْ كُنْتَ فِي عِزٍّ وَحِرْزٍ وَمَنْعَةٍ وَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ مِنْكَ أَمْنَعُ۔ اور زمین پہ اکڑ کے چلنے والے ذرا ہوش سے چل، تمہیں پتا ہے اس زمین کے نیچے وہ بھی جا چکا ہے جس کی عزت تجھ سے زیادہ تھی، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے نگران اور باڈی گارڈ ہیں، یاد رکھو اس زمین کے نیچے وہ بھی جا چکے ہیں جن کی نگرانی تجھ سے زیادہ کی جاتی تھی۔ وہ قارون جو بڑے اپنے آپ کو سمجھتا تھا، ایک دن چلا اپنے گھر سے مرجن جمتہ، بال اس نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، یختال فی وشیتی، تکبر کی چال چلتا نکلا۔ اللہ نے حکم دیا زمین کو پکڑ لو، زمین نے پکڑ لی۔ کہاں گیا مال؟ اذ خسف اللہ بہ الارض، زمین نے دھنسا دیا۔ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ ہم نے اکیلا قارون کو نہیں دھنسایا، اس کے مال کو بھی دھنسا دیا۔ کوئی بچانے کے لیے آیا؟ کوئی بچا سکتا تھا؟ اس لیے کہنے والے نے صحیح کہا ہے، ویسے تو شعر و شاعری ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو بعض شعر جو ہے نا وہ کافی سارا معنی بیان کر دیتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا ہے جب کمینے عروج پاتے ہیں تو اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ کتنے یہ کم ظرف ہیں غبارے، چند پھونکوں سے ہی بھول جاتے ہیں۔ انسان کو 4 ٹکے مل جائیں تو وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم مال و دولت میں فراوانی دے دیں تو یہ بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اس لیے ہم ہر ایک کو تول کے ہی دیتے ہیں کہ یہ بیچارہ طغیانی میں نہ آئے، اپنے حساب میں ہی رہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے جتنا دے دیا ہے اتنا ہی اس کو کافی ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کو مال و دولت کی فراوانی دیتے ہیں، آزمائش ہے، چھین کر بھی دے کر بھی، کوئی شرابوں پہ اڑا رہا ہے، کوئی جوئے پہ اڑا رہا ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما الخمر والمیسر والازلام، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ شراب ہے، جوا ہے، یہ تیر نکالنا، یہ غلط فالے نکالنا کہ نہیں آج یہ ہو جائے گا، آج یہ ہو جائے گا، یہ رجس ہے، پلیدگی ہے۔ جو شراب جوئے کو پسند کرتا ہے اس کی روحانیت بھی پلید ہوتی ہے، اس کا اندر باہر آتا ہے،
کہ وہ حریت میں آ کے کیا کرتا ہے، اس کے اندر شیطان کا تسلط ہوتا ہے، تب ہی وہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو کھڑے کھڑے زمین پہ گر گئے۔ حل انتم منتہون، قرآن کہتا ہے باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ عمر جیسے بہادر جس کا نام سن کے کیسر و کسریٰ دہل جاتے، کھڑے کھڑے گر گئے اور کہنے لگے انتہینا انتہینا یا ربنا، اللہ ہم رک گئے، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال دینا۔ عمر جیسا کا خوف دیکھیے جو اتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے، لیکن آج مسلمان کو اللہ کا خوف نہیں رہا۔ کہتا ہے یہ کون سی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، ایک وقت آئے گا لوگ شراب پیئیں گے، وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، نام بدل دیں گے۔ آج کیا ہے؟ یہ مائے مقدس ہے، پاک پانی، اعوذ باللہ۔ یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ تو حلال پانی ہے۔ کوئی وسکی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ حدیث نے تو پہلے بتا دیا اور فرمایا میری امت کے اندر جب یہ گناہ ہو جائے گا عام، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں عام ہوں گی، بدکاری ہوگی اور گانے باجے ہوں گے، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا أَوْ خَصْفًا أَوْ مَسْخًا، انتظار کرو سرخ آندیاں آئیں گی، انتظار کرو اچھے بھلے لوگ سوئیں گے، صبح اٹھ کے کوئی بندر بن جائے گا، کوئی خنزیر بن جائے گا، اچھے بھلے آرام کریں گے، وہ زمین کا حصہ زمین میں دھنس جائے گا۔ کوئی نیٹ جانتا ہے تو ذرا کمپیوٹر کھول کے دیکھے کس طرح کینیڈا اور امریکہ میں زمین میں دھنسائے گئے اور اسرائیل کے لوگ کس طرح دھنسائے گئے۔ اللہ تعالیٰ عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کہنے والے نے سچ کہا، اگر اللہ کی رحمت ابھی باقی ہے، ابھی بندر اور خنزیر نہیں بنے تو بندر و خنزیروں جیسی عادتیں ضرور بن جائیں گی۔ اور وہی کچھ ہے، بندر اور خنزیر کی سب سے بڑی عادت غیرت سے دوری ہے، غیرت کا فقدان ہے۔ اللہ رب العزت مومنوں کے عزت کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ آج کے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ یہ کہتے ہیں بوڑھوں کو کیا بتائے، پتہ تو ہمیں ہے، ان کو یہ پتہ نہیں، ان کا کہنا ہی ان کی بے وقوفی کی یہ دلیل ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ من لم یرحم صغیرنا ویعقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑے کا احترام نہیں کرتا، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، اس کا تو میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 ساتھی جا رہے تھے، بینما 3 نفر یمشون فاخذهم المطر فآووا الى غار فی جبل، جا رہے تھے تینوں، اچانک بارش آئی، بھاگ کے غار میں داخل ہوئے، فانحطت علیہم الصخرہ، ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا، فانطبقت علیہم، اور غار کے منہ پہ آ کے بند کر دیا ان کو۔ بارش ہو رہی ہے اور یہ بند ہو گئے۔ صحیح مسلم کی میں اور بخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں۔ سوچتے اب کیا کرے؟ ہر ایک نے کہا اپنا اپنا نیک عمل اللہ کو پیش کرے۔ ایک شخص کہتا ہے میرے مالک تو تو جانتا ہے جب میں دودھ لے کے آتا تو پہلے ماں باپ کو پلاتا، اللہ میرے بچے بھی تھے، میری بیوی بھی تھی، ایک دن میں لیٹ ہو گیا، جب میں واپس آیا میرے ماں باپ سوئے ہوئے تھے، کرہت ان اوقظہما من نومہما، میں نے ان کی نیند خراب کرنے کو پسند نہیں کیا، اور میں نے اس کو بھی پسند نہیں کیا، بچوں کو پہلے پلا دو۔ والصبیۃ یتزاغون عند قدمی، میرے بچے روتے رہے، میری ٹانگوں سے لپٹتے رہے، لیکن میں نے دودھ نہیں دیا۔ اللہ فلم یزل دأبی ودأبهم حتی طلع الفجر، صبح ہو گئی، نہ میں ان کی نیند کو خراب کر سکا، نہ میں بچوں کو پلایا۔ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے اگر میں نے یہ کام کیا تو آج اس مشکل سے نجات دے دے۔
اللہ نے پتھر کو اڑا کے پھینکا اور وہ سارے باہر نکل آئے۔ کون کہتا ہے کہ والدین مصیبت ہے؟ اللہ کی قسم، والدین تو مصیبت سے نکلنے کا بہانہ ہے، ان کی وجہ سے تو مصیبتوں سے انسان کو چھٹکارا ملتا ہے۔ لیکن آج کا نوجوان وہی بات کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایک نوجوان نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی اخذ مالی، میرا باپ میرا مال کھا گیا ہے۔ بچہ کس کا ہے؟ باپ کا۔ اس کا مال کس کا ہے؟ باپ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ